ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے امیر ہونے کا عمل مانگ لیا. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہر غریب اگر یہ دو الفاظ پڑھ لے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں مشغول تھے کہ ایک غریب شخص روتا ہوا آیا, آپ کے قدموں میں گر گیا اور بلخ بلخ کر کہنے لگا حضرت میں سخت مشکل میں ہوں, سخت پریشانی میں ہوں, مجھ پر قرض بھی ہے, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, تسبیحات بھی پڑھتا ہوں, وظیفے بھی کرتا ہوں, اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, لیکن نہ میری کوئی دعا قبول ہوتی ہے, نہ میری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. میں دن بد دن قرضہ مشکلوں اور پریشانیوں میں پھنستا جا رہا ہوں. ایک پریشانی جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے, گھر میں پھاکے ہیں, چھوٹے بچے ہیں اور خود بیماری میں مبتلا ہوں. وہ روتے ہوئے کہنے لگا حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے, امیر ہونے کا ایسا راج بتا دیجئے کہ میرے حالات بدل جائیں, مجھے اب کسی آسرے میں مت رکھیے, مجھے کوئی سچا عمل بتا دیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا, اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹے اپنی زندگی میں صرف دو الفاظ شامل کر لے, تیری تقدیر سنور جائے گی, تیرے حالات بدل جائیں گے. اور فرمایا کہ ہر غریب کو اپنی زندگی میں یہ دو خفیہ الفاظ ضرور شامل کرنے چاہیے. دوستو جیسے ہی وہ شخص اپنے گھر گیا, اس نے پہلے ہی دن ان دو الفاظ کو اسی ترتیب سے پڑھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتائی تھی, اور یقین مانیے اسی شام وہ دوبارہ حاضر ہوا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے. وہ کہنے لگا حضرت میں نے ہر وظیفہ آزمایا, ہر تسبیح پڑھی, لیکن ایسی تسبیح ہی جس نے میرے تمام قرض ایک ہی دن میں اللہ کے حکم سے ختم کر دیے. میری جان میں جان آ گئی, میری زندگی کے آدھے مسئلے حل ہو گئے. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے, تو روز یہ دو الفاظ پڑھ, جب تک تیری زندگی ہے تجھے کبھی کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تجھے کسی اور عمل یا وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دوستو بھائیوں اور بہنوں, ان دو الفاظ کی برکت سے اللہ نے اس شخص کو فقیر سے بادشاہ بنا دیا اور اس پر اتنا کرم کیا کہ جو پہلے مانگنے والا تھا وہ بانٹنے والا بن گیا. اگر آپ بھی ان دو الفاظ کو جاننا چاہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سچا راج ہے, تو دل سے یقین کے ساتھ اس عمل کو سنیے اور اپنائیے. میں یہ الفاظ اسی ترتیب سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جو بتائی گئی ہے. آپ کو بس ایک بار سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے. اس میں صرف 20 سیکنڈ لگتے ہیں اور روز پڑھتے رہیں, پھر اپنی زندگی میں اللہ کے حکم سے ہونے والی تبدیلی خود دیکھیں گے. یہ دو الفاظ اللہ کو بہت پسند ہے, لیکن جو ترتیب بتائی گئی ہے وہی اصل راج ہے. میں نے خود انہیں الگ الگ تو بہت بار پڑھا تھا, لیکن جب انہیں اس خاص اندازہ اور اس خاص جوڑ کے ساتھ پڑھا تو کمالت اور معجزات ایسے نظر آئے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جائے. یہ اتنا آسان عمل ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آرام سے پڑھ سکتا ہے, لیکن اس کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ جو اسے پڑھتا ہے وہ اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اس کے بنا اس کی زندگی ادھوری لگنے لگتی ہے. میرے پاس روز لوگ آتے ہیں مشکلوں میں گھرے ہوئے, اور یقین کریں میں نے ان دو الفاظ کے ذریعے فقیروں کو امیر اور مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنتے دیکھا ہے. ایسے لوگ بھی آئے جن پر قرض تھا, بیماریاں تھیں, اولاد نہیں تھی, اور کئی ایسی بہنیں بھی آئیں جو سسرال کے ظلم, شوہر کی سختی اور حالات کی مار جھیل رہی تھی. یقین مانیے میں نے ایسے منظر بھی دیکھے جہاں ظالم لوگ خود جھک کر ان کے قدموں میں گرتے نظر آئے. اب غور سے سنیے, پہلا الفاظ کیا ہے. یہ الفاظ بہت آسان ہے, آپ نے اپنی زندگی میں اسے کئی بار پڑھا ہوگا, لیکن اب اسے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے. آپ اسے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں, صبح, دوپہر, شام یا رات, جب بھی دل چاہے, لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے, دل میں کسی بھی طرح کا شک یا وہم لائے بغیر. سب سے پہلے درود شریف پڑھیں, پھر پہلا الفاظ, اس کے بعد دوسرا الفاظ, اور آخر میں اللہ سے دعا مانگے. بس یہی 3 کام ہے, کوئی لمبا وظیفہ نہیں. ترتیب کا خاص خیال رکھیں, نہ کوئی کمی کرے نہ بڑھوتری.
اگر سچ میں حالات بدلنا چاہتے ہیں تو اسی طرح عمل کرے۔ پہلا الفاظ استغفر اللہ ہے مگر خاص انداز میں، اور اس کے ساتھ اللہ کا ایک نام جوڑنا ہے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا راجیہ ہے جو ہر ضرورت مند کے لیے بے حد اہم ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ پھر دوسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو غریبی اور پریشانیوں کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ انسان پہلے ہی دن بدلاؤ محسوس کرتا ہے اور لگاتار پڑھنے سے زندگی پوری طرح بدل جاتی ہے۔ اب تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے درود شریف پڑھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھیجیں، اور پھر اسی ترتیب سے اس عمل کو شروع کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی اور دے سکتا ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے۔ آپ کو بس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ اللہ کیسے آپ کی زندگی بدلتا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے اس کی تعداد بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ کہیں یہ تو عام طریقہ ہے، اس میں نیا کیا ہے، خاص کیا ہے۔ اصل چیز وہ اثر ہے جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایسی تبدیلی آئے گی کہ لوگ رک رک کر پوچھیں گے، بیٹا اچانک تیری زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آ گئی؟ کل تک تو در بدر ٹھوکریں کھا رہا تھا، کل تک مانگ رہا تھا، اور آج ایسا مقام کہ تو خود بانٹ رہا ہے۔ میرے دوستو، انشاءاللہ وہ وقت آپ کی زندگی میں ضرور آئے، چاہے آپ پر ظلم ہو، زیادتی ہو، غریبی ہو، قرضہ ہو، بیماری ہو، بے اولادی ہو، بندشیں ہوں، دنیا جہان کے مسئلے ہوں۔ یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے آپ کو ایسی نجات دے گا کہ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عمل شروع کرنے سے پہلے ہی دل میں وسوسے لے آتے ہیں کہ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ دل کو صاف رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ پڑھیں۔ میں آپ کو صرف ایک دن کا چیلنج دیتا ہوں، ایسی تسبیح ہے، ایسا راجیہ آپ نے نہ کبھی سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا۔ اب میں پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، پھر دوسرا جملہ بتا کر آگے بڑھوں گا۔ یہ عمل کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، چاہے پیر ہو، منگل ہو، بدھ ہو، جمعرات ہو یا جمعہ، اور ساری راتیں بھی اللہ کی ہیں، چاہے صبح پڑھیں، دوپہر پڑھیں، شام پڑھیں، گھر میں پڑھیں یا دفتر میں۔ ایک بار کا عمل پڑھنے میں آدھا منٹ لگتا ہے، اور اگر اس آدھے منٹ میں آپ کی غریبی، لاچاری، بیماری، فقیری، ظلم سب ختم ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ اگر آپ محبت میں ناکام ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، شادی میں رکاوٹ ہے، اچھے رشتے نہیں آتے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، بس تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں، اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے، غیب سے ایسے اسباب بنے کہ آپ خود حیران رہ جائیں، کوئی رشتہ دار، کوئی جھریا، کہیں سے ایسا انتظام ہو جائے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، تو یہ سب ممکن ہو جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کا محبوب عمل پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نے ان دو جملوں میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ جب آپ انہیں اللہ کے ولی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے تو ناکامی کا 1% بھی امکان نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف پڑھنا ہے۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھیں، اگر وہ یاد نہ ہو تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، اور اگر وہ بھی نہ آتا ہو تو کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ اس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل شروع کرے۔ اگر کسی کو درود شریف بھی نہ آتا ہو تو بھی عمل نہ چھوڑے، صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر دے۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، پھر پہلا جملہ یعنی استغفر اللہ بتائی گئی ترتیب سے، پھر دوسرا جملہ، اور اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ میرے ناظرین، اس عمل میں ناکامی کا ذرا بھی امکان نہیں۔ جب میں نے پہلی بار یہ 2 جملے پڑھے تو پہلے ہی دن اللہ پاک نے ایسا کرم فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا۔ اس عمل نے میرا بند کاروبار چلا دیا، قرضہ اتروا دیا اور بیماری دور کر دی۔ آج بھی میں روز یہ عمل پڑھتا ہوں اور اللہ مجھے روز نوازتا ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفے اثر نہیں کرتے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سچے دل سے عمل کیا ہی نہیں۔ خدا کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار اس سادہ مگر طاقتور عمل کو ضرور پڑھ لیں۔ اب طریقہ سن لیں، پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر پہلے وظیفے کو 21 بار پڑھیں، چاہیں تو پہلے اپنی حاجت کی نیت کر لیں، ورنہ آخر میں اللہ سے دعا مانگ لیں۔ یہ عمل دن کے کسی بھی وقت تنہائی میں مکمل یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، نہ کہ موبائل یا دنیاوی خیالوں میں الجھ کر۔ اب پہلے جملے کو اچھے سے سمجھ لیں، پھر دوسرے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ اگر جملوں کی ترتیب اور تعداد درست نہ ہوئی اور طریقہ صحیح نہ اپنایا گیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا، اور پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں رہے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ 2 جملے پڑھے، اس کی زندگی سنور گئی، آپ کی بھی سنور جائے گی، میری بھی سنور رہی ہے۔ میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں اور بھائیوں پر آزمایا ہے، اور یہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو 21 بار کیسے پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ ہم سب نے استغفر اللہ پڑھا ہے، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ویسے پڑھو، تمہارے کام بن جائیں گے۔ لیکن آج جو راج بتایا جا رہا ہے وہ کچھ مختلف ہے۔ آج بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہر تسبیح اور وظیفہ پڑھ لیا، مگر حالات نہیں بدلے۔ تو آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا نام یا گنی شامل کرے، یعنی استغفر اللہ یا گنی۔ اسے تنہائی میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 بار پڑھیں، مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ۔ پھر وہیں بیٹھ کر دوسرا وظیفہ پڑھیں جو اس عمل کی اصل طاقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم دی ہے، اور جو اسے سچے دل سے پڑھے اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ اللہ کو پسند ہے، اور یا گنی بندے کو بے نیاز بنا دیتا ہے۔ صحیح ترتیب سے پڑھنے پر ہر تنگی دور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 21 بار پڑھے، یہی سب سے بڑا اور افضل کلمہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ شامل کرنا ہے۔ جب پہلا کلمہ 21 بار مکمل ہو جائے تو اللہ پاک کا ایک خاص نام یا حل المشکلات 21 بار پڑھنا ہے، جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو حل کرنے والے۔ یہ نام آپ کی زندگی سے ہر پریشانی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب ایک ہی جگہ بیٹھ کر مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر مانگیے، انشاءاللہ بنا مانگے بھی مل جائے گا۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیں، اور اگر نہ بھی پڑھ سکیں تو سیدھی دعا کریں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اپنا نام لکھیں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی ویڈیو ملتی رہے۔ زندگی جیسے ہر طرف سے بند ہوتی جا رہی تھی، تبھی اچانک میری نظر ایک نیک اللہ والی بزرگ عورت پر پڑی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں رحمت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پکارا، بیٹا تو پریشان لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ 232۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے کہا، بیٹا آج تجھے میں ایسے 2 کلمات بتاؤں گی جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھ لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا، پہلا الف لام میم، اور اس کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا، بس 11 بار پڑھ لینا۔ اگر 11 منٹ کے اندر اللہ کی مدد تیرے گھر اور تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر آ کر مجھے کہہ دینا۔ میرے دوستو، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے جسے بھی وہ وظیفہ دیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے میں نے اس سے یہ عمل مانگا بھی نہیں تھا، میں تو بس اپنے راستے جا رہا تھا، مگر اللہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا، اور اسی کے ذریعے یہ خزانہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا مسئلہ کوئی بھی ہو یہ عمل اثر ضرور کرے گا۔ اور دوستو، پہلے ہی دن اس عمل نے ایسا اثر دکھایا
کہ لگ بھگ 60 شونیہ کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا، اور یقین کریں لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستوں، میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب، بیمار، لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں، اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں، جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے۔ اور دوستوں، کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی گھر میں فاقے ہیں، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو، اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرض معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستوں، یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے، اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دل میں یقین رکھو اور دعا کے ساتھ پڑھو۔ یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل پڑھیں، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب الف لام میم کو کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اسے توجہ سے سمجھ لیجئے۔ میرے دوستو، الف لام میم کے بارے میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کرتا۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کرے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی، ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اے مبارکہ پر درود اے پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود اے ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود اے ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن، بھائی، کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں اسے ضرور پڑھے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غریبی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک بار یہ عمل پڑھ ڈالیں اور 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹے بعد ایک بار یہ عمل دوبارہ کریں، پھر معجزہ دیکھیں۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے معجزات دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، میں کوئی جھوٹے وعدے یا کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور غیبی خزانوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت کا بتایا ہوا عمل ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ نے ایسا عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایک جیسا نتیجہ ملے گا، لیکن سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک گزارش ہے، اسے نیک نیت سے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں ملیں۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن اور وقت پہلے درود شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ کہہ کر عمل شروع کریں اور سب سے پہلے الف سے آغاز کریں۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی ہے۔ اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لی۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یہی عقیدہ جمہور مفسرین کا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قطعی اور یقینی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پوشیدہ رکھا ہے، اسی لیے ہر مومن ادب سے یہی کہتا ہے کہ الف لام میم کا اصل مطلب اللہ ہی بہتر جانتا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ یہ اظہار کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرے علم پر ایمان لایا ہوں، چاہے میں اس راج کو پوری طرح نہ سمجھ سکوں۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اہل علم نے فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کے عظیم راجوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مکمل مطلب بیان کرنا درست نہیں، بلکہ یہی کہنا صحیح ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب بھی آپ الف لام میم پڑھیں، دل میں یہ احساس تازہ کریں، الف لام میم ایک ایسا راج جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم، اللہ کے علم کی عظمت۔ الف لام میم
بندے کی عاجزی. الف لام میم رب کے ہر حکم پر ایمان. میرے دوستو اس عمل میں الف لام میم صرف 11 بار پڑھنا ہے. تنہائی میں بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سکون سے الف لام میم 11 بار پڑھیں، نہ کم نہ زیادہ. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ایک خاص جملہ 11 بار پڑھنا ہے جسے اس عمل کا اصلی خزانہ بتایا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اسے یقین کے ساتھ پڑھنے سے اللہ کے فضل سے آسانی پیدا ہوتی ہے. میں نے بھی اس عمل کو آزمایا ہے اور محسوس کیا کہ سچے دل اور بھروسے کے ساتھ پڑھا جائے تو انسان کو سکون ملتا ہے. اے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، قرض، بیماری، غریبی یا کوئی اور مسئلہ، تو اللہ پر کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کرے، دل میں شک نہ رکھیں، انشاءاللہ آسانی ہوگی. طریقہ آسان ہے. تنہائی میں بیٹھے درود شریف پڑھیں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے، پھر الف لام میم 11 بار پڑھے. اس کے بعد دوسرا وظیفہ بھی 11 بار پڑھے. اب اس طاقتور نام کو جان لے. یہ اللہ کا ایسا نام ہے جو اس عمل کا سب سے بڑا خزانہ ہے. اس کا مطلب ہے غیبی خزانے عطا کرنے والا، مشکلات دور کرنے والا، پریشانیاں اور بیماریاں ختم کرنے والا. اب جیسے ہی الف لام میم 11 بار پڑھ لے، ترنت اس نام کو بھی 11 بار پڑھے. یا حلال مشکلات یا حلال مشکلات، آخر میں درود شریف پڑھ کر دعا مانگے. انشاءاللہ وہ ملے گا جو پوری زندگی میں نہ ملا ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں